بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے اور وہی ہمارا سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی حدیث پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور جن کے طریقے پر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلوات کے بعد آج 2 جمادی الاولیٰ 1435 ہجری مطابق شاید 3 مارچ 2014 عیسوی پیر کا دن بعد نماز عشاء مسجد عزیزیہ میں حدیث شریف کا درس جو ہفتہ واری یہاں چلتا ہے وہ چل رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان جو باب ہے وہ ہے بال چھوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت کا حکم۔ بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت کا حکم، اس سلسلے میں کافی حدیثیں ہیں اور انشاءاللہ عورتوں کے بالوں کے متعلق بال جائز ہے نکالنا یا نہیں، اور اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں ساری حدیثیں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ توجہ سے باتوں کو غور سے سنیں اور انشاءاللہ مستفید ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حدیث پر عمل کرنے والا مسلمان ہم سب کو بنا دیں، آمین۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں ایک انصاری عورت جس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی اور اس کی بیٹی کو بیماری ہوئی، اس بیماری میں اس کی بیٹی کے بال جھڑنے لگے، سر کے بال اس کی جھڑنے لگے، تو یہ عورت اپنی بیٹی کا معاملہ لے کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے یہ کہا ان زوجہا یریدہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی کا خاوند اس کو بہت چاہتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے اس کو، تو کیا میں اس کے سر کے بال جوڑ دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن الواصلات، ایسے بال جوڑنے والیوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ دوسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصل المرأة رأسها شیئا، کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق زجر اور توبیخ کی، ڈانٹا جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو جوڑ کر چوٹی بناتی ہے۔ یہ آج کے ہمارے باب کی 2 حدیثیں ہیں، اور جو ابھی میں نے 2 حدیثیں پیش کی، پہلی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور دوسری جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک انصاری عورت آئی اور نبی علیہ السلام کے پاس اپنی بیٹی کی شکایت اس نے کی کہ اس کی بیٹی کو جو ہے بیماری ہوئی اور بیٹی کی اس نے شادی کی تھی اور اس کا شوہر اس کو بہت چاہتا تھا یا بہت چاہتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے اس کے بال سر کے جھڑنے لگے۔ تو اس عورت نے مسئلہ پوچھا کہ کیا میں دوسرے بالوں سے اپنے بیٹی کے بالوں کو جوڑ کر اس کو تیار کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایسے کام کرنے والی عورت پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس واقعے کی اور بھی روایتیں ہیں جو حدیث صحیح مسلم کی حدیثوں میں آئی ہیں، جیسا کہ ایک روایت ہے اسماء بنت ابی بکر سے، اسی عورت کے متعلق، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی ہے جس کی میں نے شادی کی ہے اور اس کو حصبہ بیماری لگ چکی ہے، بیماری ہے حصبہ یا حصبہ یا حصبہ، تینوں لفظ فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالوں میں بالوں کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور بھی مختلف قسم کے الفاظ ہیں روایت میں، مفہوم یہی ہے تقریباً، جیسا کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال میری بچی کی میں نے شادی کر دی ہے، بچی کے بال بیماری کی وجہ سے جھڑ رہے ہیں، تو کیا میں بالوں کو جوڑ دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو بہت چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے بال دیکھنا، تو کیا میں اس کے بالوں کو جوڑ دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک حدیث میں لعنت بھیجی اور ایک روایت میں ہے کہ منع کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث ہے جو یہ اس واقعے کے متعلق نہیں ہے، ایک الگ حدیث ہے جو عورتوں کے بالوں کے سلسلے میں آئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بالوں کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی، کیا مطلب جوڑنے والی؟ خود اپنے سر کے بالوں میں اور بال جوڑتی ہے اور چونڈا بناتی ہے اس کا، تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے بالوں کی کمی کی وجہ سے یا جھڑنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، المہم بالوں میں بالوں کو خود جوڑتی ہے۔ اور ایک وہ عورت جو یہ کام کرتی نہیں ہے، خود کسی سے کرواتی ہے، مطلب خود جوڑتی نہیں ہے، وہ کسی سے طلب کرتی ہے کسی عورت سے کہ آپ میرے بالوں میں بالوں کو جوڑ دیں، یہ دونوں۔ اور اسی طریقے سے ایک عورت جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو ہے نشانی ڈالتی ہے خوبصورتی کے لیے، نشانی لگاتی ہے، اور ایک وہ عورت جو نشانی طلب کرتی ہے جس کو واشمہ کہا گیا۔ اور واشمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یا شراح حدیث نے اس بات کو بیان کیا کہ ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر ایسے داغ ڈالنا، یعنی سوراخ ڈالنا، اور اس میں یا نقش و نگار کرنا، سوراخ ڈال کر نقش و نگار کرنا، اور چاہے ظاہر بات ہے جو سوراخ ڈالو اس میں وش میں یہ بھی کہا گیا کہ سوراخ ڈالنے کی وجہ سے خون بھی کچھ نکلتا ہے اس سے، تو ہلکے سے اس کو سوراخ ڈالتے ہیں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر والے حصے میں، اور اس کے بعد جو ہے مختلف زینت والی چیزوں سے جو ہے اس کو مزین کیا جاتا ہے۔ تو ایسی حرکت کرنے والی عورت پر اور کروانے والی عورت پر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں دوسرا ایک اور لفظ اس کے علاوہ آتا ہے، اور وہ ہے بالوں کو اکھیڑنے والی، جس کو متنمصات لفظ استعمال، بالوں کو اکھیڑنے والی یا اکھاڑنے والی یا اکھیڑنے کو طلب کرنے والی، اپنے چہرے سے بالوں کو اکھیڑنے والی یا اس کام کو طلب کرنے والی، اس عورت پر بھی لعنت بھیجی گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، تقریباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورت پر جو ہے اس طریقے سے وشم کرتی ہے، جو بھی ہم نے بتایا، ہاتھوں پر جو ہے سوراخ ڈال کر اس کو جو ہے مزین کرنا اور یہ کام کروانے والی، اور اسی طریقے سے بالوں کو اکھیڑنے والی اور اس کام کو طلب کرنے والی اور اپنے دانتوں کو ٹھیک کرنے والی، متفلجات للحسن۔ متفلجات کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ متفلجات اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑی عمر کی ہو یا کسی بھی عمر سے ہو، وہ جو ہے اپنے دانتوں کو ایسے بناتی ہے جیسے کہ چھوٹی بچی کے دانت، اپنے دانتوں کو اس طریقے سے بناتی ہے جیسے چھوٹی بچیوں کے، کم عمر بچیوں کے جو سن بلوغت کو پہنچے ہیں، جو زیادہ بڑی عمر کی بچیاں نہیں ہیں، ایسی بچیوں کے جو دانت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اس طریقے سے وہ تیار کرتی ہے اپنے دانتوں کو۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے اس کی عمر چھپ جائے اور دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ کم عمر لڑکی ہے، یہ کام کرنے والی۔ اسی طریقے سے اللہ کی خلقت کو، یعنی اللہ نے جو پیدا کیا اس کو بدلنے والی، ان سب عورتوں پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہو، اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بات لعنت بھیجنے والی ایک عورت جس کو ام یعقوب کہا گیا، ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب، تو اس عورت تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی عورتوں پر جو یہ حرکتیں کرتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن میں لعنت ہے۔ تو وہ عورت قرآن پڑھ رہی تھی جب اس کو یہ بات پہنچی،
تو وہ وہاں سے نکلی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ جو ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیج رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، جبکہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، کہیں مجھے ایسی آیت نظر نہیں آئی کہ جہاں بالوں کو کھیڑنے والی یا پڑھوانے والی یا وشم کرنے والی یا دانتوں کو جو ہے تبدیل کرنے والی تاکہ جو ہے چھوٹی لگے عمر میں، وہ اس طریقے سے کہیں کوئی آیت مجھے نہیں ملی قرآن کہ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی گئی۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم نے قرآن کو غور سے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور وہ آیت نظر آتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی جو سورہ حشر کی مشہور آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو عورت نے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اس کو لے لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرکتوں سے عورتوں کو منع کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میرے خیال سے آپ کی عورت بھی یہ کام کرتی ہے، یعنی آپ کی بیوی ہے عبداللہ کام کرتی ہے اس قسم کی زینت والی کام جو آپ لعنت بھیج رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ جا کر دیکھو میری بیوی کو۔ تو وہ آئیں، کہتی ہیں میں آئی عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کے پاس، تو میں نے جب دیکھا مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی، پھر میں واپس آئی، میں نے آ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جو کہہ رہی تھی میری بیوی یہ کرتی ہے، تو اگر میری بیوی کے پاس یہ چیز ہوتی تو پھر ہم اس سے ہم بستر نہیں ہوتے۔ اس لفظ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ہم بستر ہونے کا مطلب ہم اس کو چھوڑ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اگر وہ لعنت والی حرکتیں میری بیوی کرے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مطلب ہم اس سے بستر نہیں ہوتے کا مطلب تفسیر میں لکھا گیا کہ یعنی ہم اس کو چھوڑ دیتے اور علیحدگی اختیار کر لیتے اس سے۔ یہ ہے۔ اب یہ ساری روایتیں سامنے رکھیں۔ مسئلہ عورت کے بالوں کے متعلق کہ عورت سر کے بال یا اپنے بدن یا جسم کے بال کاٹ سکتی ہے، نکال سکتی ہے یا نہیں نکال سکتی ہے، اس سلسلے میں کیا تفصیل ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ جہاں تک عورت کے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک سر کے بال اور دوسرے بدن کے بال۔ جہاں تک سر کے بالوں کا تعلق ہے عورت کی، تو سر کے بالوں کو کٹ کرنا یا چھوٹے کرنا یہ کسی حدیث میں منع نہیں ہے۔ حدیثوں میں جو ممنوع ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو جوڑنے والی بات ایک لعنت بھیجی ہے یا جڑوانے والی، بالوں کو اکھیڑنے والی، اور یہ اکھیڑنے سے مراد جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، آئی بروز بنانے والی، کیونکہ حواجب مراد ہے اس کو اکھیڑنے والی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس قسم کی عورتوں پر لعنت ہے، بالوں کو بالوں میں جوڑنا یا جڑوانا یا آئی بروز بنانا یہ حرام ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت اپنے سر کے بالوں کو، بات سر کے بالوں سے شروع ہوئی، مردوں کی طرح کرتی ہے، جیسے مرد کے سر کے بال ہوتے ہیں، ایز اٹ از بالکل ویسے کرتی ہے اور مشابہت ہے یہ، تو حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ تو اگر کسی عورت نے اپنے سر کے بال ایسے بنائے، کٹ کر دیا اسے اتنا کہ بالکل مردوں کی مشابہت ہو رہی ہے، جیسے آپ دیکھ سر کے بال مردوں کے سر کے بالوں کے جیسے اس کے بال بن گئے ہیں بالکل، تو یہ مشابہت ہو گئی، ایسی عورت پر بھی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت اپنے بالوں کو ایسے بناتی ہے کہ جس میں کافرہ عورتوں کی مشابہت ہے، کس کی؟ کافرہ عورتوں کی، مشرکہ عورتوں کی،
मुशाबहत है, यानी उनका कोई स्टाइल उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर काफिरों की काफिर औरतें, मुशरिका औरतों का एक स्टाइल है सर के बालों का, तो मुसलमान औरत वैसे ही करती है मुशाबहत, तो ऐसी सूरत में ये भी हराम है। इसके अलावा बालों को कट करना या छोटे करना, कम करना जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि इस सिलसिले में कोई हदीस नहीं आई है कि औरत बाल कट न करे या कम न करे। जो चीजें आई हैं सर के बालों के सिलसिले में, मर्दों की मुशाबहत 1, काफिरा औरतों की मुशाबहत 2, ये चीज मना। मर्दों की मुशाबहत हो रही है, बिल्कुल जायज नहीं। काफिरा औरतों के जैसे स्टाइल में बालों, सर के बालों को उसने बनाया हुआ है, मुशाबहत हो रही है, उससे जायज नहीं है। इसी तरीके से सर के बालों को मुंडाना हो रहा है, पूरे खत्म करना, जैसे मर्द मुड़ाता है एहराम में, या क्या कहते हैं उम्रे में या हज में, यानी हलक करवाना सर के बाल, ये भी जायज नहीं, इल्ला ये कि बीमारी हो, बीमारी की वजह से सर के पूरे बाल खत्म हो गया औरत के, यानी गंजापन जिसको कहते हैं, पूरे हलक हो गया, सर खत्म करना पड़ा बीमारी की वजह से, या डॉक्टर ने कहा कि नहीं जरूरी है पूरे बाल आप निकालें, तो ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं। या बीमारी की वजह से उसको ऐसे बाल उसके बन चुके हैं तो बिल्कुल मर्दों की मुशाबहत हो रही है, यहाँ भी बीमारी उधर है, इसकी वजह से कोई उस पर गुनाह नहीं है। लेकिन बगैर बीमारी के अगर वो 3 में से काम करती है बालों के सर के, या तो मुड़ाती है, हराम है, जायज नहीं है। नंबर 2, मर्दों के जैसे बना देती है, बिल्कुल काटती है इतना कि बिल्कुल मर्दों की मुशाबहत हो रही है, जायज नहीं है। नंबर 3, ऐसे काटती है, ऐसे बनाती है सर के बालों को कि उसमें काफिरा मुशरिका औरतों की मुशाबहत हो रही है, तो ये जायज नहीं है। इसके अलावा ये 3 चीजें नहीं होती हैं और वो कट करती है, बिल्कुल जायज है। क्यों? इसलिए कि अल अस्ल अल इबाहा, एक कायदा है कुरान हदीस की रोशनी में कि अल अस्ल अल इबाहा, चीजों की असल ये है कि वो जायज है। हदीसों में जो जिस चीज से औरतों को बालों के सिलसिले में सर के रोका गया है, जोड़ने वाली पर लानत है, छुड़वाने वाली पर लानत है, आईब्रोज बनाना लानत भेजी गई उस पर। इसी तरीके से सर के बालों को, मर्दों के बालों की मुशाबहत करती है, लानत है। मुशरिका औरतों की मुशाबहत मना है, हलक करवाना मना है, लेकिन उससे हटकर सिर्फ वो कट करती है बालों को, ऐसी सूरत में ये चीज मना नहीं है। और यही किबार उलमा के फतवे हैं, आपकी खिदमत में पेश करूं। शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह से सवाल किया गया, औरत के सर के बालों के बारे में आपका क्या हुक्म है, क्या फतवा है शरीयत के रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में, कि औरत अपने सर के बाल कट कर सकती है या नहीं कट कर सकती? तो जवाब दिया अल्लामा शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने, फरमाया ये देखा जाएगा कि औरत बाल क्यों कट कर रही है, ये देखा जाएगा कि औरत अपने सर के बाल क्यों कट कर रही है। अगर काफिरों की मुशाबहत में, काफिर औरतों की मुशाबहत में ये काम हो रहा है तो ये जायज नहीं है। या इसी तरीके से अगर वो ऐसा कट करती है जिसमें मर्दों की मुशाबहत हो रही है तो ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। अलबत्ता वो सिर्फ अपने शौहर को खुश करने के लिए या शौहर को अच्छी बनकर तैयार होने के लिए अपने बालों को कुछ कट करती है, तो इसी सूरत में ये जायज है, इसमें कोई मना नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस में ये बात आई है, सुनिए गौर से, अल्लामा अलबानी फरमाते हैं सही मुस्लिम की हदीस में ये बात आई है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अपने बालों को कट करती थीं यहां तक कि वो वफरा बन जाते थे। क्या? सही मुस्लिम में ये हदीस आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, यानी कौन? अज़वाजे मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन, अपने बालों को कट करती थी, कितना? यहां तक कि वफरा बन जाए। ये फतवा है। अब वफरा किसको कहते हैं ये थोड़ा सा वजाहत करो। इसकी तहकीक की गई वफरा की, तो पता चला वफरा का मतलब बालों को यहां तक कट करना, यानी शहबत उदनई से आगे ना जाए, ये इसको कहते हैं क्या कहते हैं, लोलकी, कानों की लोलकी के नीचे तक, कानों की ये लोलकी इसके नीचे तक, यानी यहां तक कट करती थी उम्महातुल मोमिनीन।
یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوسرا، علامہ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہاں پر بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کیا عورت اپنے سر کے سامنے کے حصے کے یا پیچھے کے حصے کے بال کٹ کر سکتی ہے یا نہیں کٹ کر سکتی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا، کہا کہ عورت کے لیے سر کے بالوں کو رکھنا یہ مشروع ہے، سر کے بالوں کو ختم کر دینا پورا یہ جائز نہیں ہے، اور عادتاً جو چیز ہوتی ہے وہ ویسی ہونی چاہیے۔ البتہ عورت اپنے سر کے بال کو عمرے یا حج میں کٹ کرتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے عمرہ اور حج کے علاوہ اگر وہ صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یا زینت کے لیے وہ اپنے سر کے بالوں کو سامنے کے ہو یا پیچھے کے حصے کے ہو کٹ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ یہ چیز حرام ہے، یا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام مکروہ ہے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ کام حرام ہے یا یہ کام ممنوع ہے۔ تو جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر الاصل کیا ہے؟ جواز۔ اصل یہ ہے کہ جائز، جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے جو حرام کر دے یا ممنوع کر دے یا مکروہ کر دے۔ لہذا عورت سامنے کے ہو یا پیچھے کے، فتویٰ ابھی باقی ہے، ان کی بات ابھی باقی ہے، کہتے ہیں تو سامنے کے سر کے بال یا پیچھے کے حصے کے بال، سر کے چوٹی کے بال وہ کٹ کر سکتی ہے، لیکن ایسا نہ کٹ کرے کہ مردوں کی مشابہت ہو جائے، اس لیے کہ مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسری جگہ فتویٰ ہے جہاں انہوں نے اس حدیث کو، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھی، اس حدیث کو وہاں کوٹ کیا ہے دوسرے فتوے میں، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شریعت کے قاعدے اور اصول ہیں، شریعت کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قواعد اور اصول بنائے گئے ہیں، ان کی روشنی میں عورت کے سر کے بالوں کا کٹ کرنا، اگر اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی ہے، کاکرا عورتوں کی مشابہت نہیں ہوتی ہے، تو پھر الاصل جواز ہے، جائز ہے، لہذا اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عورتیں امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہاں لفظ وفات کے بعد اپنے بالوں کو کٹ کرتی تھی، سر کے بالوں کو کٹ کرتی تھی، یہاں تک کہ وفرا بن جاتا تھا۔ وفرا کی تفسیر بتا دی گئی، وفرا بن جاتا تھا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ صحابیات امہات المومنین کا، ازواج مطہرات کا یہ عمل، اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے یہ بتانا چاہا ہوگا کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زینت اختیار نہیں کریں گی، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب امت کے مردوں کے لیے حرام ہے امہات المومنین سے نکاح کرنا، کیونکہ وہ مائیں ان کی ہیں، لہٰذا زینت کو ترک کرنے کے لیے شاید ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنے بالوں کو کٹ کیا ہے۔ علامہ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے اس مسئلے میں سوال کیا گیا، بڑا شاندار جواب انہوں نے دیا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بیان فرمایا عورت کے سر کے بالوں کے سلسلے میں کیا وہ کٹ کر سکتی ہے یا نہیں کٹ کر سکتی ہے، تو بیان کیا کہ اس سلسلے میں سر کے بالوں کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں جوڑنے والی عورت کو منع کیا گیا، لعنت بھیجی گئی ہے، یا جڑوانے والی، یا اسی طریقے سے آئیبرو یہ بال بنانے والی، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور حدیث میں لیس منا من تشبہ بغیرنا ایک حدیث ہے کہ جو کسی قوم کی یعنی کافروں کی، مشرکوں کی مشابہت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ایسی عورت جو مشابہت کرتی اس پر حرام ہے یہ مشابہت کرنا، بال نکالنا ایسے کہ جس میں مشابہت ہو جائے کافر عورتوں سے۔ اسی طریقے سے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں کو بھی لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی عورت بال کٹ کرتی ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ خلاصہ یہ تین بڑے بڑے علماء کے فتوے ہم نے حدیثوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ کیوں فتوے پیش کیے؟ کیونکہ علماء حدیثوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں پورا ہفتہ لگا رہا اس مسئلے کی تحقیق میں، اور ظاہر بات ہے میں جمعے کو اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ اس پیر کو یہ درس ہونے والا ہے، تو بڑی باریکی سے کے ساتھ جو ہے تمام حدیثوں کو کھوج کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو
ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جہاں منع. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایک بال بھی نہیں نکالنا کس کا؟ چوٹی کا. دیکھیے ہم شریعت جذبات کا نام ایمان نہیں دین نہیں. میرا جو جذبہ ہے وہی دین ہے. میرا جذبہ یہ ہے کہ میں کسی بات پر پابند کر دوں آپ سب کو, وہ دین نہیں ہو سکتا. آپ کا جذبہ میرا جذبہ دین نہیں. دین کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا ہے یا پہنچا دیا ہے. قرآن و حدیث میں جو ہے وہ دین, جو اس میں نہیں ہے ہم کو دین سمجھے نہیں. تو بات یہاں عورت کے سر کے بالوں کے متعلق ہے, تو اصل یہ ہے کہ وہ کٹ کر سکتی ہے ان کنڈیشنز کے ساتھ جو ہم نے ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کٹ کرنا واجب ہے. مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ جواز, جائز ہے یا نہیں ہے. ورنہ آپ کو میں بتاؤں جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ خوبصورتی لمبے بالوں میں, خوبصورتی لمبے بالوں میں, بالوں کو چھوڑنا, لمبی چوٹیاں ہونا, یہ خوبصورتی ہے. اور ازواج مطہرات صحابیات کا بھی عمل اس سے معلوم ہوتا ہے. ان کی لمبی لمبی چوٹیاں ہوتی تھی. جیسا کہ حدیث میں آیا, ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے سر کے بال لمبے ہیں اور میں جب چلتی ہوں تو زمین کو بھی چھوتے ہیں, تو کیا اس سے ناپاکی ہوگی؟ سوال کیا دیکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں کچھ گندگی لگتی ہے بالوں کو تو اگلی زمین جو پاک زمین ہے اس کو ٹھیک کر دے گی, پاک کر دے گی. کچھ چیز لگتی ہے اگر بالوں کو کیا دے گی, اگلی زمین اس کو ٹھیک کر دے گی, پاک کر دے گی. اس واقعے سے یہ بات معلوم ہے کہ اس زمانے کی عورتوں کے بال کیسے تھے. تو بالوں کو رکھنا چاہیے. چوٹیاں خوبصورتی ہیں, مرد چوٹی والی عورتوں کو پسند کرتا ہے, اور لمبے بال کی خوبصورتی کی علامت سلف صالحین کے دور میں پائی گئی. یہاں صرف مسئلہ یہ بتانا ہے کہ کٹ کرنا جائز ہے, ہم حرام نہیں کہہ سکتے, اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہے. لیکن جمال اور خوبصورتی لمبے بالوں میں ہے. لیکن کٹ کرنا, اگر کوئی کٹ کرتی ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے. اگر ہم روکیں گے, میری بیوی کٹ کرنا چاہتی ہے, آپ کی بیوی کٹ کرنا چاہتی ہے, ہم روکیں گے نہیں ایک بار بھی کٹ نہیں کرنا, یہ حرام ہے, تو کہاں سے ہم نے حرام قرار دیا؟ ہم کس بیس پر اپنی بیوی کو یا اپنی عورتوں کو روکیں, منع کریں کہ یہ چیز حرام ہے جبکہ وہ شریعت میں حرام نہیں ہے؟ اس مسئلے کو ذہن رکھیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے بدن کا. کیا عورت اپنے بدن کے بال نکال سکتی ہے یا نہیں نکال سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے بدن سے مراد کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں. دو چیزیں تو معلوم ہو گئی, تو سر کے بالوں کا مسئلہ معلوم ہو گیا, اور یہ حواجب جس کو کہتے ہیں آئیبروز, منع سختی کے ساتھ, جائز نہیں ہے. اور بالوں کو جوڑنے والی یا اکھیڑنے والی, ٹھیک ہے, یہ سب مسئلہ ختم ہوتا ہے. اب آیا دوسرا اور آخری مسئلہ بدن کے بالوں کے سلسلے میں. تو بدن کے بالوں کے سلسلے میں بڑا پیارا جواب علامہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا ہے. کہتے ہیں اس بدن کے بالوں کے سلسلے میں تین حالتیں ہیں. بدن کے بالوں کے سلسلے میں حالتیں کیا ہیں؟ تین ہو سکتی ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. سنو, مرد ہو یا عورت, تین حالتیں. بعض نمبر ایک, پہلی وہ حالت کہ بال نہ نکالنا جائز ہے نہ حلق کرنا جائز ہے. مرد ہو یا مرد عورتوں کے سلسلے میں بالوں کی تین قسمیں ہیں. ایسے کیا ہیں؟ تین قسمیں. نمبر ایک قسم, بال نہیں نکال سکتا, نہ حلق کریں گے, بال کو جڑ سے اکھاڑیں گے, اور نہ کٹ کریں گے, کم کریں گے. کیا ہے وہ؟ ان سے بات, مرد کے لیے داڑھی, عورت کے لیے آئیبروز. کیا پیارا جواب. مرد کی داڑھی نہ شیو کرنا جائز ہے اس کے لیے پورا, نہ کم کرنا. ہو گیا مطلب. عورت آئیبروز نہ پورے نکال سکتی ہے نہ تھوڑے نکال سکتی ہے. حرام, بالکل جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے چہرے کے بال, چہرے یہاں جائز نہیں ہے اس کے, جو عادت یہاں گال یا کلے وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے بالوں کو اکھیڑنے والی چہرے سے لعنت بھیجی اس پر. یہ جو گال وغیرہ کے بال, اللہ یہ کہ عورت کو داڑھی وغیرہ کی الگ مسئلہ ہے. کچھ بال یہاں کیا داڑھی کے پاس نکل جاتے ہیں بعض عورتوں کے, تو وہ اس کو نکالتی ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ مرد کی طرح نظر. اس کے علاوہ چہرے کے بالوں کو اکھیڑنے والی واسمات کا لفظ ہے, متنمسات, وہ عورت جو اپنے چہرے کے بال کو اکھیڑتی ہے, چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والی, بڑھانے والی, لعنت بھیجی گئی حدیث میں. لہٰذا یہ چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسا اسی میں انہوں نے کہا کہ اگر عورت کو داڑھی یا مچھ نکل آ جاتی ہے
اسی وجہ سے تو اس صورت میں یہ مسئلہ الگ ہے، تو وہ چونکہ مردوں کی مشابہت اس میں ہو جائے گی، اس لیے وہ نکال دیں گے اس لیے وہ نکال دیں گے۔ ایسی بوڑھی عورتیں دیکھی گئی جن کی داڑھیاں ہیں، ذہن میں رکھیں، چند بال ہیں لیکن دیکھی گئی ہے، تو یہ چیز منع ہے۔ تو یہ پہلی قسم کلیئر ہو گئی، یعنی مرد کے لیے داڑھی نہ مڈانا نہ نکالنا، یعنی پہلی قسم ان بالوں کی جن کو آپ چھو ہی نہیں سکتے ہیں، وہ آئیں خلاص اس کی حالت پہ چھوڑ دیں، نہ پورا ختم کریں نہ کم تھوڑا ختم کریں اس کو۔ عورت کے لیے کیا ہے یہ؟ مرد کے لیے، عورت کے لیے آئیبروز اور چہرے، اللہ یہ کہ مشابہت ہو کچھ مچھی یا داڑھی پھیلائے، اور مرد کے لیے داڑھی نہ مڈا سکتا ہے نہ، مرد جب بالغ ہوتا ہے لڑکا تو اس کے ٹھڈی کے پاس یہ جو ہے داڑھی نکلتی ہے، بال شروع ہوتے ہیں اس کو، تو یہ مسئلہ ہے، وہ بال نکل رہے ہیں قدرتی طور پہ، اور بچی بھی جب بڑی آئیبروز پہ بنتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتی، اور مرد داڑھی نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی قسم کے بال، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے حدیثوں کی روشنی، اس لیے کہ حدیثیں لکھی ہیں انہوں نے، اس لیے کہ جہاں تک مرد کی داڑھی کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اعفاء اللحیہ، اعف اللحیہ، وفر اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو کہتے ہیں لفظ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ کئی ورڈز آئے ہیں داڑھی کے سلسلے میں، تو ان تمام الفاظ کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، تو نہ شیو منع ہے، نہ شیو جائز ہے، نہ چھوٹے چھوٹے کرنا، یہ ایک فٹ کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں، بعض صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے، کچھ اس سلسلے میں کیا تھا کہ بات رشتے کی باقی نہ رہے، بات ختم کر دیں ہم جب بات آ گئی ہے، تو ایک فٹ یا کیا ایک مشت کے بعد جو داڑھی کے کٹ کرنے کا مسئلہ ہے، دو تین یا کچھ صحابہ سے یہ ثابت ہے، وہ بھی حج کے موقع پر، حج کے موسم میں، حج میں جب احرام کھول دیتے ہیں تو آپ افادہ کے بعد یا کنکری حج میں جب احرام کھول دیتے ہیں تو اس وقت ایک مشت کے بعد، ایک مشت سے زیادہ کے بعد وہ کٹ کرتے تھے بعض صحابہ، اور یہ ان کا اجتہاد تھا، اکثر صحابہ چھوڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے اس کا، تو بعض صحابہ کا عمل یہ دلیل نہیں ہو سکتی، جبکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اکثر صحابہ کا عمل موجود ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ چلیے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جہاں تک مونچھ کا بھی تعلق ہے اس کو بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے نہ پورا اس کو شیپ کرنا منع ہے، کیونکہ حدیث میں رسول نے فرمایا قص الشوارب وعف اللحى خالف المشرکین، مونچھ کم کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مشرکین کی مخالفت کرو، ٹھیک ہے۔ اسی مسئلے میں انہوں نے جو ہے دوسری چیزوں کا ذکر کیا، جیسے ناخن وغیرہ نکالنا مرد عورت کے لیے، ظاہر بات ہے تو صفائی میں آیا ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے یہ چیز ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ چلیے، اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، دوسری جو قسم ہے وہ ہے وہ بال جن کے نکالنے کا حکم دیا گیا، اپوزٹ، پہلے وہ ہے جس کو نہیں نکال سکتے بالکل مرد عورت، اور دوسرے وہ بدن کے بال جس کو نکالنے کا حکم دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ بغل کے اور ناف کے بال، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ ظاہر بات یہ مسئلہ معلوم ہے، اور اس سلسلے میں حدیث کی روشنی میں فتویٰ ہے شیخ بن باز کا 40 دن سے زیادہ اس کو نہ چھوڑ دیا جائے، معلوم ہے، میرے خیال سے جانتے ہیں، مسئلہ پرانا مسئلہ ہے، ناف کے بال اور بغل کے بال، بغلوں کے بالوں کے سلسلے میں جو حدیث میں ورڈ آیا ہے میں بتا دوں کہ بعض حدیثوں جو ہے وہ کھیڑنے کا لفظ آیا ہے مرد اور دونوں کے لیے، اور ناف کے بال نکالنا، زائل کرنا، اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑ دیا گیا، ورنہ جائز نہیں، گناہ ہوگا، یعنی 40 دن سے پہلے اس کو نکالتے رہیں۔ اب آدمی ہر ہفتہ کرے یا ہر مہینہ کرتے 30 دن، ہر مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے صفائی کرے چیزوں کی تو بہت اچھی چیز ہے، کوئی شک نہیں، ہر ہفتہ کرے بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ اچھا اکھیڑنے کا لفظ ہے، اکھیڑنے کا لفظ حدیث میں نت لفظ آیا، نت کہتے ہیں بال کو ایسے اکھاڑ کھینچنے سے، تو بغل کے بال کھینچنے کا حکم ہے نت، تو اس میں انہوں نے فتویٰ کہ اگر کھیڑتا نہیں ہے، کسی چیز سے زائل کرتا ہے، جیسے موس وغیرہ کسی بھی چیز سے، یا کوئی ہیئر ریموور یوز کرتا ہے، اس سے جو ہے بالوں کو جو ہے صاف کرتا ہے، یا جو ہے مشین یوز کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے، تو چاہے کوئی بھی آلات یوز کرے، استعمال کرے، المہم یہ دو جگہ کے بالوں کو صفائی کا حکم دیا گیا ہے دونوں کے لیے، اور لاسٹ زیادہ سے زیادہ جو مدت بتائی گئی کتنی ہے؟ 40۔ چلیے، اور یہی مشروع ہے۔ تیسری قسم، اس کے علاوہ کے بال، بدن کے، جسم کے، اس کے علاوہ کے بال، دیکھیے کیا کیا ہو گیا، مرد کے لیے داڑھی کا مسئلہ ہو گیا، بدن میں آتی ہے وہ چیز، سر کو چھوڑ کر
سر کا تو معلوم ہے، مسئلہ معلوم ہے، حلق بھی کر سکتا ہے، کٹنگ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے مسئلہ بتایا نہیں گیا. عورت کا خاص مسئلہ تو اس کو بتایا گیا. تو دوسرا جو بدن کے جو بال جس کا ذکر آیا ہے دوسری قسم میں یا پہلی اور دوسری قسم میں، منع ہے ایبروز بنانا. یہ بال یہ بھی بال ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی عورت، یا چہرے کے بالوں کو جو ہے وہ کھڑے گی یا نکالے گی نہیں، الا یہ کہ مونچھ یا داڑھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مرد جو ہے داڑھی کے بالوں کو چھوڑ دے گا، نہیں نکالے گا. پھر دوسری قسم بغل اور ناک نکالنا. اس کے علاوہ اور بھی جگہ بال آتے ہیں، جیسے چیسٹ پہ بال آتے ہیں، یا ہاتھوں میں بال آتے ہیں، یا پیروں میں یا ران پر بال آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بال ہے تو اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ اس کو نکالا جائے یا چھوڑ دیا جائے. کوئی نص موجود نہیں ہے سلسلے میں. لہذا فمن ترکہ فلا باس، علامہ بن باز جو اس کو چھوڑ دے، ہاتھوں کو بال کو ان کے حال پہ رکھ دے، پیروں کے بال کو باقی حصے کے بالوں کو چست کے بال کو ان کے حال پہ رکھ دے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی نکالتا ہے ہاتھوں کے بال، پیروں کے بال یا چست کے بال، فلا حرج، کوئی اس میں جائز نہیں ہے. الامر فیہ واسع، کیونکہ اس سلسلے میں اس مسئلے میں معاملہ واسع ہے، مطلب اجازت ہے مرضی انسان کی، مرد کی، عورت کی، اپنے ہاتھوں کے بال یا پیروں کے بال، یا کیا کہتے ہیں پنڈلیوں کے بال یا رانوں کے بال یا سینے کے بال وہ نکالنا چاہے، رکھنا چاہے، نکالنا چاہے تو منع نہیں ہے، رکھنا چاہے تو حرمت کی یا مکروہ ہونے کی دلیل نہیں آئی ہے. لہذا انسان اگر نکالتا ہے تو بھی وہ گنہگار، غلط نہیں ہوگا. اگر وہ باقی رکھ دیتا ہے اس کی حالت میں جیسے ویسے بال ہیں پیر کے، ہاتھ کے، اسی لیے وہ اس سلسلے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ تفصیل علماء اکرام نے حدیثوں کی روشنی میں دی ہے. امید کے بعد کلیئر ہو گئی ہوگی. آخر میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں. سر کے بال کا جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو بالوں میں بالوں کو جوڑنا حرام ہے یا جڑوانا کسی سے حرام ہے. کیوں؟ اس سلسلے میں بہت ساری وجوہات بتائی گئی کہ اس میں جو ہے دھوکہ ہوتا ہے، بال کم ہے اور دھوکہ حرام ہے. وہ جو ہے بال چھوڑ کر جو ہے زیادہ بال بتاتی ہے تاکہ جو ہے نکاح ہو جائے یا جو ہے شوہر کو مرغوب کر دے، مختلف ریزنس کے تحت. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام حرام ہے، بالوں میں بالوں کو جوڑنا. اسی طریقے سے آئیبروز بنانا حرام. اسی طریقے سے چہرے کے بالوں کو کھیڑنا حرام. اسی طریقے سے اس کے علاوہ 40 دن سے زیادہ ناک اور بغل کے بالوں کو چھوڑ دینا اس کی حالت میں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو ہر قسم کی نجاست سے، یہ بھی حرام ہے. اس کو اس کے علاوہ ہاتھوں کے، عورت کے یا بال کے، پیروں کے بالوں کو وہ رکھتی ہے یا نکالتی ہے، اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نکالتی ہے تب بھی وہ غلط نہیں ہے اور رکھتی ہے تب بھی وہ غلط نہیں ہے. چوٹی کے بالوں کا جہاں تک تعلق ہے سر کے، تو وہ مشابہت مردوں کی نہ ہو، ایسے نہ کٹ کرے کہ مردوں کی مشابہت ہو یا کافر عورتوں کی مشابہت ہو جائے، یا پورے بالوں کو جڑ سے نہ اکھاڑ دے. کچھ کٹ کرنا چاہے یا پوری چوٹی لمبی رکھنا چاہے اس کی مرضی ہے. چوٹی لمبی رکھتی ہے، خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کچھ کٹ کرتی ہے مشابہت سے بچتے ہوئے تو اس کی مرضی ہے، یہ جائز ہے. مردوں کے بالوں کے متعلق جہاں تک ہے، ناک کے اور بغل کے بال 40 دن سے زیادہ دنوں تک نہیں رکھنا چاہیے. چہرے کے، داڑھی کے جہاں تک بال ہیں کچھ کے بالوں کو کم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور داڑھی کے بالوں کو جو ہے اس کی حالت پر چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. نہ ایک بال کو نکالنا ہے، نہ پورے بالوں کو جڑ سے اکھیڑنا ہے. یہ تفصیل کا خلاصہ تمام حدیثوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیثوں کو سمجھنے والا مسلمان بنائے. اے اللہ تیرے دین کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشابہت کافروں کی کرنے سے محفوظ رکھے. لعنت والی جتنی چیزیں ہیں اس سے ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہم کو محفوظ رکھ. اور لعنت کا مطلب بتا دوں، میں اس سے پہلے آ چکا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو بالوں میں بالوں کو جوڑتی ہے یا جڑواتی ہیں یا بالوں کو کھیڑتی ہیں، اس پر جو لعنت بھیجی ہے، تو لعنت اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت سخت بات ہے. لہٰذا لعنت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پر عمل کرنے والا مسلمان بنا دے، آمین. اس کے بعد خوشخبری بہت بڑی ہے یقیناً ہر اس انسان کے لیے جس کے جو ہے جس کی اولاد ہو یا وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شادی شدہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کو اولاد نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو صاحب اولاد بنا دے. ہر انسان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ. ہر مرد اور عورت کے لیے وہ یہ کہ ہمارے دعویٰ سینٹر کے تحت انشاءاللہ اس جمعہ ایک بہت ہی اہم ترین موضوع پر علمی دورہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے
بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ بچے ایک بہت بڑی امانت ہے ہماری زندگیوں میں، اور بچوں کے سلسلے میں والدین کے مختلف طریقے تربیت کے اور مختلف اسلوب انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بچوں کی صحیح تربیت کیسے کریں؟ بچوں کو لے کر والدین کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مسائل ہیں بچوں کے. سارے مسائل انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں حل ہو جائیں گے. آپ کو چاہیے بس آپ ہمارے دعویٰ سنٹر پر اس جمعہ سے ضرور تشریف لائیں، جو جمعہ کے دن صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک کلاس ہوگی. اپنی خواتین کو لے کر آئے، اپنے بچوں کو لے کر آئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے اگر میں باپ ہوں تو میرا کیا کام ہے میرے بچے کی تربیت میں، اور اگر میں تربیت صحیح کرنا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور اگر اب تک میں نے تربیت نہیں کی اب کچھ حل ہے اس کا. اس سلسلے میں بڑی اہم باتیں ہیں. ماں جو کہ بہت زیادہ بچوں کے قریب رہتی ہے، ماں کا کیا رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں، لڑکیوں کی، لڑکوں کی، بالغ بچوں کی، نابالغ بچوں کی، یا جو بچے جو ہے بگڑ چکے ہیں ان کی اصلاح میں عورتوں کا، ماؤں کا یا والدین کا کیا رول ہے. یہ ساری بڑی اہم باتیں بہت تیاری کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ تمام حضرات خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ دورے میں ضرور شریک ہوں. آپ جو میری بات سن رہے ہیں آپ بھی آئیں، اور آپ کے علاوہ بھی آپ کے آفس میں، آپ کے جان پہچان میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اس دورے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو آپ اس تک ضرور یہ بات پہنچا دیں. واٹس اپ، فیس بک، انٹرنیٹ یہ سب استعمال کیا کریں. ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے باقاعدگی کے ساتھ، میسیجز وغیرہ، اس کو استعمال کریں ایسے نیک کاموں کو پھیلانے میں. ایسے نیک کام وہ آئیں گے، ان کو علم ملے گا، ان کے بچوں کی اصلاح ہوگی، یہ سب آپ کے نامہ اعمال میں یہ چیز آئے گی جیسا کہ حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی. لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد میں اس کو شریک ہوں. عزیزیہ میں درسوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، دعویٰ سینٹر میں آپ آئیں، جمعے کا دن ہے ضرور آئیں، چھٹی کا دن ہوتا ہے، صبح 9:30 بجے کوئی کام نہیں ہوتا ہے سوائے سونے کے. آپ سونا ترک کریں اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی صحیح بہترین تربیت کرنے کے لیے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے مؤدبانہ کہ ضرور بضرور آپ اس دورے میں شریک ہو جائیں. مصنوعی بال مرد لگاتا ہے، ویگ وغیرہ لگانا یہ جائز نہیں، دھوکہ ہے یہ. اس سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور عورت جوڑا بھی جو پہنتی ہے وہ بھی حرام ہے، بالوں کو جوڑنے میں کوئی چیز آتی ہے اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. سننے کا، بیٹھنے کا، توجہ دینے کا جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.